السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کی ترجمہ اور تفسیر کو سمجھیں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الحمد للہ حمد کے معنی ہے کسی کی خوبی کی وجہ سے اس کی تعریف کرنا، یعنی جو تعریف بھی ہے اللہ ہی کے لیے ہے، نہ کسی دوسرے خود ساختہ معبود کے لیے، نہ کسی مخلوق کی، کیونکہ مخلوق میں اگر تعریف کے لائق کوئی خوبی ہے تو وہ اسی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے، تو اسی لیے تمام تعریفیں اللہ ہی کو جاتی ہیں، جس نے ہمیں سمجھ دی، عقل و شعور دیا اور ہمیں صلاحیتیں عطا کی۔ الحمدللہ ایک ایسا مبارک کلمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا آغاز اس سے ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے کی ابتدا الحمدللہ سے کرتے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہتے، چھینک آتی تو الحمدللہ کہتے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو وہ اللہ کی حمد کرتے ہوئے نکلیں گے۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، اور پھر جب وہ جنت میں جمع ہوں گے نیک لوگ تو وہاں پر بھی کیا کہیں گے؟ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ جس نے ہمیں اس چیز کی ہدایت دی کہ ہم نے نیک عمل کیے، اور نہیں تھے ہم ہدایت پانے والے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ اور پھر جنتیوں کا آپس میں کلام، ان کی گفتگو، ان کا سلام، ان کی دعا یہ ہوگی دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ ایک عظیم الشان حقیقت کا اظہار بھی ہے، کلمہ شکر بھی، اور بہترین مکمل دعا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکیزگی نصف ایمان ہے، اور الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر عبادت کا اصل مقصود اسے پکارنا ہے اور اس سے مانگنا ہے، جیسا کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، پکارنا ہی عبادت ہے۔ انسان کی ہر عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، غرض زندگی کا ہر لمحہ اس کے حکم کے مطابق اس کا غلام بن کر گزارنا، اس سے مانگنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ ان میں سے بہترین صورت اس کی تعریف کرنا ہے اور اس کا شکر ادا کرنا، اور اس پر وہ مزید نعمتوں سے نوازتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزاری کرو گے، الحمدللہ کہو گے تو میں ضرور تمہیں زیادہ دوں گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، وافضل الدعاء، اور افضل دعا الحمدللہ ہے۔ جب کوئی شخص کسی دن کسی انسان کی تعریف کرتا ہے تو اس کے سوال کرنے سے تعریف ہی اس کی کافی ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک سخی شخص جو مخلوق ہے صرف تعریف سن کر نواز دیتا ہے، صاف لفظوں میں سوال کرنے کا انتظار نہیں کرتا، تو رب العالمین جو جواد بھی ہے، ماجد بھی ہے، اپنی حمد پر کیوں نہیں نوازے گا؟
خصوصاً جب اس سے بڑھ کر اپنی تعریف سن کر خوش ہونے والا کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا کوئی نہیں ہے جسے اللہ سے زیادہ اپنی تعریف پسند ہو، اس لیے اس نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ رب العالمین، رب پرورش کرنے والا، مالک جسے تمام اختیارات حاصل ہیں۔ عالمین العالم کی جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق ایک الگ جہان ہے، مثلاً عالم انس، عالم جن، عالم نباتات، عالم جماد، عالم ارض، عالم سماء وغیرہ۔ پھر ان میں سے ہر ایک کے کئی عالم ہیں۔ غرض اتنے بے حساب جہان ہیں جنہیں رب تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ایک چونٹی ہی کی ہزاروں قسمیں ہیں، پرندوں کے بے شمار جہان ہیں، سمندر کی مخلوقات کا شمار ہی نہیں، بے شمار کہکشائیں اور ان کے سیارے جن کے مقابلے میں سورج، چاند وغیرہ ایک انگوٹھی کی طرح، ہر ایک الگ جہان ہے۔ ان میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کے وحدہ لا شریک لہو ہونے کا علم کا ذریعہ ہے۔ رب العالمین ان میں سے ہر ایک کو پیدا کرنے والا ہے، پھر ہر لمحہ اس کی ہر ضرورت پوری کرنے والا اور اسے کمال تک پہنچانے والا ہے۔ غرض سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کیونکہ وہ رب العالمین ہے۔ پھر الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک ہی صفت کو دو صیغوں میں بیان کیا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ رحمان وہ ہے جس کی رحمت سب کے لیے عام ہے، چاہے وہ مسلمان ہے یا کافر، جبکہ رحیم وہ صرف خاص طور پر مومنوں کے لیے ہوگا، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ یہ صفت اپنی صرف مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق پیدا فرمائی تو اس کتاب میں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے پاس عرش پر ہے، لوح محفوظ، اس میں لکھ دیا کہ بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے روز جزا کے دن کا، بدلے کے دن کا۔ یوم الدین کے معنی یوم جزا کے ہیں۔ اس دنیا میں بھی مکافات یعنی اعمال کی جزا کا سلسلہ جاری رہتا ہے، مگر اس جزا کا مکمل ظہور جو ہوگا وہ قیامت کے دن ہوگا۔ اس لیے قیامت کے دن کو خاص طور پر یوم الدین یعنی بدلے کا دن کہا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس دن کے بادشاہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اس دن ساری ظاہری ملوکیت ختم ہو جائے گی، اور اللہ فرمائیں گا، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کسی چیز کی مالک نہیں ہوگی، اور اس دن حکم صرف اللہ ہی کا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فرمائیں گے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ کی، جو زبردست ہے، دبدبے والا ہے۔ اس دن مالک بھی میں ہی ہوں اور بادشاہ بھی صرف میں ہی ہوں۔ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ، اور صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ میں اشارہ ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اسے اس کا قرب اور اس کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہو جاتا ہے۔ اب وہ براہ راست خطاب کے صیغے سے اپنی درخواست پیش کرتا ہے۔ عبادت کے معنی کسی کو غیبی طاقتوں کا مالک سمجھ کر اس سے انتہائی درجے کی محبت کے ساتھ اس کے سامنے انتہائی درجے کی عاجزی، ذلت، خوف ہو، اور یہ حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اسلام نے بندوں کو ایسی ہر غلامی سے آزادی دلا کر صرف ایک ذات پاک کا بندہ اور عبد بنایا، جو انہیں پیدا کرنے والا، ان کی پرورش کرنے والا ہے۔ عبادت صرف اسی کی ہے،
اس کے ساتھ کسی کو نہ شریک کرنا جائز ہے، نہ اس جیسی محبت کسی اور کے لیے، نہ اس جیسا خوف کسی اور سے رکھنا جائز ہے۔ مگر افسوس کہ جتنا خوف ہم انسانوں کا رکھتے ہیں اتنا خوف ہمیں اللہ کا بھی نہیں۔ خاندان کا خوف، کہیں انسانوں کا خوف، کہیں لوگوں کا خوف، لوگ کیا کہیں گے، خاندان میں ہماری ناک نہیں رہے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ انہوں نے میری قدر کی ہی نہیں جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یعنی ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، کسی دوسرے سے نہیں۔ یہاں سے بندے کی درخواست شروع ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق پہلے ہی قبول ہو چکی کہ اب جو بندہ مجھ سے مانگے گا وہ میں اسے عطا کروں گا۔ تو ایاک نستعین میں یہ سبق ہے کہ آدمی یقین رکھے کہ وہ کوئی بھی نیکی اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتا، اور مکمل طور پر اللہ کے سامنے بے بس اور بے اختیار ہونے کا عقیدہ رکھے، اور اس کا اظہار و اقرار بھی کرے، یعنی ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری عبادت میں اور اپنے تمام کاموں میں تیری ہی مدد مانگتے ہیں۔ تیری مدد کے بغیر نہ ہم تیری عبادت کر سکتے ہیں اور نہ ہی کچھ اور۔ اس لفظ میں اللہ پر توکل اور اپنے تمام کام اسی کے سپرد کرنے کا اعلیٰ ترین تعلیم دی گئی ہے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے فاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین فاتحہ کا خلاصہ ہے۔ ایاک نعبد کہنے سے انسان شرک سے بری ہو جاتا ہے، و ایاک نستعین کہنے سے وہ اپنی قوت و طاقت اور اختیار سے خالی ہو کر صرف اللہ پر توکل و اعتماد کا اقرار و اظہار کرتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں صراط المستقیم، سیدھے راستے کی۔ ہدایت کا معنی ہے نرمی اور مہربانی کے ساتھ راستہ بتانا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک تم یقیناً سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والے ہو۔ صراط اس کا اصل مشتق ہے صراط، یعنی سین کو صاد سے بدل دیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، بے شک تو ہدایت نہیں دیتا جسے تو دوست رکھے، جسے تو محبت رکھے یا ہدایت دینا چاہے، لیکن اللہ ہی ہدایت عطا فرماتا ہے جسے وہ چاہے۔ صراط المستقیم سے مراد دین اسلام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تک اور جنت تک پہنچنے والا یہی واضح اور صاف راستہ ہے اور سیدھا راستہ۔ نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے کی مثال ایسے فرمائی ہے کہ اس راستے کے دونوں طرف دو دیواریں ہیں جن میں کھلے ہوئے دروازے ہیں، اور ان دروازوں پر پردے لٹکے ہوئے ہیں، اور اس راستے کے دروازے پر ایک بلانے والا ہے جو کہتا ہے اے لوگو تم سب اسی راستے میں داخل ہو جاؤ اور ٹیڑھے مت ہونا، اور ایک بلانے والا اس راستے کے اوپر کنارے سے آواز دے رہا ہے۔ جب کوئی انسان ان دروازوں میں سے کسی کو کھولنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے افسوس تجھ پر، اسے مت کھول، کیونکہ اگر تو اسے کھولے گا تو اس میں داخل ہو جائے گا۔ سو صراط وہ راستہ اسلام ہے، اور دونوں دیواریں اللہ کی حدیں ہیں، اور کھلے دروازے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اور راستے کے شروع میں بلانے والی چیز اللہ کی کتاب، اور راستے کے کنارے کے اوپر جو بلا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نصیحت کرنے والا بندہ ہے، جو ہر مسلمان کے اور ایک اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نفس لوامہ عطا کیا ہے جو ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط المستقیم میں پورے اسلام اور اس کے احکام آ گئے، اور صراط الذین انعمت علیہم یعنی جن لوگوں پر تو نے دوسرے بے شمار انعامات کے ساتھ اپنی اطاعت کی توفیق کا خاص انعام کیا۔ ان سے مراد 4 قسم کے لوگ ہیں۔
انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، قرآن مجید میں مغضوب علیہم یہود کو کہا گیا ہے۔ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللہ، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھاری غضب لے کر لوٹے۔ پھر فرمایا فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، پس وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے۔ اور پھر فرمایا قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم مِّن شَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ کہہ دے کیا میں تمہیں اللہ کے نزدیک جزا کے اعتبار سے اس سے زیادہ برے لوگ نہ بتاؤں؟ وہ جن پر اللہ نے لعنت کی اور جن پر وہ غصے ہوا، اور جن میں سے اللہ تعالیٰ نے کچھ بندر اور خنزیر بنائے، اور جنہوں نے طاغوت کی عبادت کی، یہ لوگ درجے میں سب سے برے اور سیدھے راستے سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور ضالین سے نصارہ لوگ مراد ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور اس قوم کی خواہشات کے پیچھے مت چلو جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے، اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ کیا اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ اس آیت سے پہلے مسلسل نصارہ کا ذکر آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغضوبی علیہم اور ضالین کی یہی تفسیر فرمائی۔ چنانچہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیہود مغضوب علیہم والنصارى ضلال، یہود مغضوب علیہم ہے اور نصارہ گمراہ ہیں۔ اور سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے بعد آمین کہنا چاہیے۔ اس کا معنی ہے اے اللہ قبول فرما۔ یہ لفظ قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ اسے قرآن مجید کے ساتھ نہیں لکھا گیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام غیر المغضوب علیہم پڑھے تو آپ آمین کہو، کیونکہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے کہنے کے موافق ہو گیا اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب